بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج چوتھی تراویح اور چوتھی تراویح میں آپ نے چوتھے پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ چوتھے پارے کی جو سورہ ہے چوتھے پارے میں وہی سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ ہے جو آج کی تراویح میں آپ نے شروع کی جو 6 رکعتیں پڑھی ہیں، تو 6 رکعتوں میں شروع کی 6 رکعتوں میں یہی سورہ آل عمران کی تلاوت ہوئی۔ اس کے بعد آخر کی جو 2 رکعتیں تھیں اس میں سورہ نساء کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس طرح سے آج کی پوری تراویح میں سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورہ نساء کا شروع کا حصہ آپ نے اسے سماعت فرمایا ہے۔ چوتھے پارے کی شروعات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پاؤ گے۔ بعض مفسرین نے معنی یہ بھی کیا ہے کہ تم جنت کو نہیں پاؤ گے۔ بر کا معنی نیکی کا بھی ہوتا ہے، عمل صالح کا بھی ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے جنت کی بات بھی کہی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پاؤ گے، نیک عمل تمہارا شمار نہیں کیا جائے گا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جنت تمہیں نہیں ملے گی یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب یہ سورہ یہ آیت نازل ہوئی تو مشہور صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابہ میں اپنی دولت کے لحاظ سے مشہور تھے، ان کے پاس پراپرٹی تھی، ایک باغ تھا بڑا مشہور باغ اس زمانے کا، اور بڑی اچھی پراپرٹی مانی جاتی تھی۔ تو انہوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری سب سے پسندیدہ پراپرٹی جو میرے پاس ہے وہ بیروحہ کا باغ ہے۔ وہ بیروحہ کا باغ کہلاتا تھا، وہ جگہ کا نام ہے بیروحہ۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اگر پسندیدہ چیز اپنی کوئی اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم جنت کو جو ہے پہنچو گے۔ یا نیکی کا جو ہے کی بات کہی گئی ہے، عمل صالح کی بات کہی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اسے وقف کر دیجئے، تو انہوں نے اللہ کے راستے میں اسے وقف کر دیا، اور یہاں سے اللہ کے راستے میں وقف کرنے کے جو مسائل ہیں اسی حدیث سے اللہ کے راستے میں وقف کرنے کے مسائل بھی لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قوم یہود کی
ایک شرارت تھی جو اس زمانے میں ان کی طرف سے بڑی کثرت سے مسلمانوں پر سوال کیے جاتے تھے، اعتراضات کیے جاتے تھے۔ تو دو سوالوں کا ذکر کیا اور اس کا جواب دیا گیا۔ ایک سوال یہ تھا ان کا کہ آپ یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دین ابراہیم کو مانتے ہیں۔ اگر آپ دین ابراہیم کو مانتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہو۔ وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، آپ اونٹنی کا دودھ پیتے ہو، پھر آپ کہتے ہو کہ ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا اعتراض ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام نہیں کی گئی تھی۔ وہ تو اسرائیل جو کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوتے، تو انہوں نے خود اپنی صحت کے لحاظ سے یا کسی اور وجہ سے انہوں نے خود وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، یعنی انڈیویجول چیز ان کی تھی۔ ان کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اسے حرام نہیں قرار دیا تھا۔ تو اس طریقے سے اس کا جواب دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ بیت المقدس کے بارے میں کہتے تھے اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو پھر بیت المقدس کی طرف آپ چہرہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے کیوں جو ہے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس تو سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، اور اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہو تو تم کو بھی انہیں فالو کرتے ہوئے اسی کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ بیت المقدس سے پہلے بیت اللہ الحرام کی تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے اس دنیا میں تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ الحرام ہے جو مکے میں ہے، بیت المقدس نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جواب دیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انصار کے جو مشہور دو قبیلے تھے جنہیں اوس اور خزرج کہا جاتا ہے، تو اوس اور خزرج کے درمیان ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، ہمیشہ یہ لوگ لڑتے رہتے تھے، اور ان کی جنگیں بڑی مشہور تھی۔ جنگ بواس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی، بڑی لمبی جنگ تھی اور ان کے بڑے بڑے سردار سب اس میں مارے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ان کو کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اسلام سے پہلے تم کس طریقے سے آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہتے تھے۔ وہ اسلام کی یہ دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے اور ان کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اسی جو ہے چوتھے پارے کی یہ آیتیں ہیں جو آج آپ نے سنی، سب کو یہی کہا کہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے اتحاد، وحدت، یونٹی۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک طاقت ہے اور بہت سے مسائل کا حل ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل حل ہوں تو آپس میں اتحاد پیدا کرنا، یونٹی پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یہ ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر فرمائی۔ پھر امت کا ایک بڑا اہم فریضہ، آج ہم کو یہ کہنے میں میرے بھائیوں تھوڑا بھی جو ہے جھجک نہیں ہوتی کہ ہم واقعی جو ہے بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے بہت سخت ناراض ہے، بہت سخت ناراض ہے۔ اتنی ناراضگی اتنی سخت ہے کہ دن بدن ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پریشانیاں ہیں، بارش کی اپنی پریشانی ہے، کبھی بارش وقت پر نہیں ہوتی، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی اس طرح کے حالات بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ملکی جو حالات ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ سب آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے سخت ناراض ہے، بہت سخت ناراض۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے۔
ہماری زندگی کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین کچھ اور ہے، ہماری زندگی میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک اہم فریضہ جو اس امت کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ آیت بھی آپ نے آج کی جو ہے تلاوت جو ہے میں سماعت فرمائی ہے، نماز میں آپ کو یہ آیت بھی سننے کو ملی ہے، اسی میں ہے یہ آیت کی جو ہے تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایک ایسی قوم، ایک جماعت، یہ گروہ جو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہم نے چھوڑ دیا نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برائی عام ہوئی اور نیکی خال خال رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہت سخت ناراض۔ ہم نے چیزیں جو ہے چھوڑ دی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھلا دیا، ان سب چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ پھر غزوہ احد کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس جو ہے سورہ آل عمران کے آخر میں اور کہیے کہ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا غزوہ احد کا۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان جو شروع میں جنگ جیت گئے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی اپنے رسول کی نافرمانی جو ان سے ہوئی تو جیتی ہوئی بازی ہار گئے تھے۔ تو سوچئے کہ وہ چھوٹی سی غلطی اور اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہوا کہ جیتی بازی ہار گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو گناہوں میں میرے بھائیوں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، جبکہ پوری دنیا میں عام طور پر اور ہمارے اس ملک میں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کے حالات کا سامنا ہے اور جو آئندہ کے منصوبے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مستقبل تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے میرے بھائیوں بہت اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وہی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ اس طرح کے حالات جب تھے، احد کا موقع تھا، منافقین ساتھ میں تھے، ساتھ چھوڑ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ جو لوگ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، جب یہ لوگ واپس آئے تو کہا ارے ان لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی، جس کی وجہ اگر ہمارے ساتھ یہ مدینے میں رہتے، باہر نہ جاتے تو آج یہ مارے نہیں جاتے، قتل نہیں کیے گئے ہوتے۔ وہ باتیں ان کو سنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر موت کسی کے لیے مقدر ہے تو چاہے وہ کسی بھی محل کے اندر ہو یا کسی قلعے کے اندر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں۔ موت تو کہیں بھی آئی، لیکن عزت کی ایک موت ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کر کے ملتی ہے، اور ایک ذلت ہے، ذلت کی زندگی ہے جو چاہے 100 سال تک بھی ہو، لیکن عزت کی موت ذلت کی اس زندگی سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں اس بارے میں جو کہ چوتھا پارہ ہے یہ چیزیں ذکر فرمائی۔ احد کا جو ہے جنگ احد کا خاص طریقے سے ذکر ہوا، اس کے بعد اپنے رسول سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خاص اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سختی کی ہوتی تو جو صحابہ آپ کے ساتھ ہیں نا، یہ سب ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے۔ اور پھر یہ حکم دیا اپنے رسول کو کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے صحابہ سے مشورے کیا کیجیے،
یہ حکم رسول کو ہے میرے بھائی، جس کے پاس وحی آتی ہے رسول کو یہ حکم ہے کہ مشورہ کر لیا کیجیے۔ یہ مشورہ ان معاملات میں ہوتا ہے جن میں وحی نہیں آتی، وہ تنظیمی امور ہوتے ہیں، وہ حالات ہوتے ہیں، وہ مسائل ہوتے ہیں، کچھ سیاسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں وحی نہیں آتی ہے اور رسول کو مشورہ کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشورہ کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مشورے کیا کرتے تھے اور ہمیشہ مشورے کرتے تھے۔ خندق کی لڑائی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خندق جو کھودی گئی تھی وہ صحابہ کے مشورے سے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، ہم لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے، تو خندق کھودنے کا آپ نے حکم دیا، مشورہ آپ ان سے کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، کیوں دیا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے دیا ہے کہ امت کو یہ ہدایت، امت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے ہو تو پہلے مشورہ کر لیا۔ مشورہ کرنے کے بعد کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لیا کہ نہیں اب یہ کام کرنا ہے تو پھر اللہ پر توکل، قدم آگے بڑھ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، جائے مقابلہ کریں؟ یا جنگ احد کی بات چل رہی تھی، میں نے بدر کا نام غلطی سے لیا، کہ جو ہے ہم آگے بڑھیں جائیں۔ جب مکے کے مشرکین نے آ کر کے بہت مقام پر آ کر کے پڑاؤ کر لیا تھا، تو آپ نے مشورہ کیا کہ ہم انتظار کریں کہ وہ مدینہ آئیں تو ہم مدینے میں مقابلہ کریں، یا باہر چل کر کے ہم وہی احد کے مقام پر ان سے مقابلہ کریں۔ تو بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہیں رہا جائے، لیکن اکثر صحابہ جو بڑے پرجوش تھے، جنہوں کو بدر کے میدان میں اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا، بڑے جو ہے پرجوش تھے، کہا کہ نہیں ہم باہر نکل کر کے وہیں جا کر کے دشمن سے دو دو ہاتھ کریں گے، ان سے مقابلہ کریں گے، وہاں جا کر کے ہم مقابلہ کریں گے۔ جب یہ بات آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کے آپ نے ہتھیار، اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے لیے خاص زرہ ہوتی تھی وہ پہن کر کے آتے تھے، آپ نے زرہ پہن لی، ہتھیار لگا لیا، اور جیسے ایک فوجی نکلتا ہے، آپ فوجی کے لباس میں جب باہر نکلے جانے کے لیے تیار ہوئے، تو بعض صحابہ نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خامخواہ مشکل میں ڈال دیا ہو۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ چاہیں تو کوئی بات نہیں، ہم یہیں رہ کر کے لڑ لیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ ایک نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے تو اسے اتارتا نہیں ہے جب تک کہ دشمن سے دو دو ہاتھ نہ ہو جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا یہ کہ اب جب عزم کر لیا جانے کا، جو قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، اب عزم کر لیا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک بہت جو ہے بادشاہ، جو ہمارے اس ملک کی بات ہے، وہ یہ تاریخ میں یہ بات ہے کہ ایک بادشاہ، وہ خامخواہ ایک پرانے زمانے کی ایک بلڈنگ تھی، تو اس کو توڑنے کا حکم دے دیا کہ اس کو توڑ دیا جائے۔ اس کا جو وزیر لوگ اکثر چالاک ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ مت توڑیے، اس کو توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دیجیے۔ لیکن بادشاہ بہرحال اس کا اپنا یہ نہیں، اب کہہ دیا میں نے تو کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے۔ توڑنا شروع کیے۔ پرانے زمانے کی وہ پہلے کی بڑی مضبوط بلڈنگ بنی ہوئی تھی، پریشان ہو گئے توڑتے توڑتے۔ آج کے زمانے میں بلڈوزر تو نہیں تھے اس زمانے میں کہ بلڈوزر لگایا اور توڑ کے چلے گئے، ہاتھ سے ہی نہ توڑنا ہے ان کو، جو ہے جو ہتھوڑے جو چیزیں ان کے پاس تھیں اسی کو استعمال کر کے۔ بہت لوگ تھک گئے، پریشان ہو گئے، مزدور پریشان ہو گئے۔ تب بادشاہ نے کہا کہ چھوڑ دو، تو وزیر نے کہا کہ نہیں، اب اس کے توڑ کر۔ اب جو ہے بادشاہ کہتا ہے کہ کیوں جو ہے آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ ہی منع کر رہے تھے۔ کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا نا تو اسی لیے منع کیا تھا کہ توڑنے میں پریشان۔ اب جب شروع کر لیے ہو تو قدم پیچھے نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ،
جب عزم کر لیا نا تو فتوکل علی اللہ، اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اب قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ عزم ہونا چاہیے، قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو یہ توکل جو اللہ پر ہوتا ہے، انسان اگر واقعی توکل کرے میرے بھائی تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس ملک کی ایک تاریخ ہے، آپ کو بتاتا ہوں۔ تاریخ میں پہلے آپ دہلی اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، جو اس وقت ہمارے پڑوسی ملک کے حصے میں ہیں وہ علاقے، تو ان علاقوں میں پہلے بڑے طبیب یعنی حکیم ہوا کرتے تھے۔ حکیم جو ہے وہی لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے، اور یہ حکیم لوگوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بڑے نیک اور اچھے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے ذہن میں کبھی دنیا کی لالچ نہیں کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، جیسے آج کل ڈاکٹروں کا معاملہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ان کی پہلی جو ہے ترجیح ہوتی ہے۔ مریض کا علاج تو ثانوی درجہ ہے، یعنی وہ سیکنڈری رکھتے ہیں، پہلے ان کی جو ہے مریض کی جیب پر ان کی نظر ہوتی ہے، جیسا آج کل آپ سبھی لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ تو ان کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، وہ بڑا خیال کرتے تھے اس کا کہ بس ان کے گھر کی روزی روٹی چل جائے، تو یہی ان کا پورا جو ہے ان کا یہی جو ہے طریقہ ہوا کرتا تھا۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب انگریزوں کی حکومت تھی، یہ تاریخ جو ہے اسی دور کی ہے جب جو ہے یہاں پر انگریز حکومت کرتے تھے۔ ایک حکیم صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب گھر سے نکلتے تھے اپنے مطب میں، ان کی جو کلینک ہوا کرتی تھی، آج کی زبان میں کہنا ہو تو اس کو عربی میں مطب کہتے تھے، یعنی ان کے مریضوں کو دیکھنے کی وہ جگہ ہوا کرتی تھی۔ جب اپنے مطب کو جاتے تھے تو اپنی بیوی سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ آج کی ضروریات کیا ہے، وہ لسٹ دے دیا، پہنچ کر کے پہلے اس کا حساب کرتے تھے کہ یہ سامان کتنے کا ملے گا، یہ سامان کتنے کا ملے گا، پوری اس کی لسٹ بنا لیا کہ آج کا ہمارا خرچہ 100 روپے کا ہے، 200 روپے کا ہے۔ تو بس اتنی دیر تک وہ مریض کو دیکھتے تھے، جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو پھر وہ جو ہے آج کا کام ہو گیا۔ اگر کوئی اس کے بعد آ بھی گیا تو اس سے پیسہ نہیں لیتے تھے۔ بس اتنا یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل تھا، جتنی ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت پوری ہو گئی اور ہم نے جو ہے اپنی آج کی ضرورت کا کام پورا کر لیا ہے۔ ایک دن ان کی خاتون نے جو ان کو لسٹ دی، اپنے گھر کی ضرورتیں بھی لکھی اور ساتھ میں بیٹی جوان ہو گئی تھی تو بیٹی کی شادی کے تعلق سے بھی باتیں اس میں لکھ دی کہ بیٹی کے لیے اس طرح کے خرچے۔ تو اس حکیم نے، اس طبیب نے کیا کیا، اس کو جو ضرورت کی چیزیں تھیں اس کا خرچہ کیا ہے وہ نوٹ کر کے اس دن اتنی دیر تک جو ہے اپنے مطب میں رہے، وہ کام بھی کیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو بیوی نے بیٹی کی شادی کے بارے میں لکھا تھا، کہا کہ یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ ہم کو اس کے بارے میں نہیں، اللہ پر توکل۔ شادی وغیرہ کون، جو قسمت میں اللہ نے جہاں مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ چیز اس کے وقت پر ہوتی ہے۔ کہا وہ چیز تو ہو جائے گی، اس کے بارے میں مجھے کیا سوچنا ہے، اس کو الگ کر دیا۔ جب ان کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ان کے بارے میں وہ بات لکھی ہے، تاریخ کی بعض کتابوں میں ذکر ہے کہ پھر وہ اسی وقت کسی زمانے میں ایک انگریز لوگ جو میں نے کہا انہیں کی حکومت تھی، تو اپنے زمانے کا کوئی بڑا آفیسر تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ انگریز انہی کے اس دواخانے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی کار وہیں پر اس کا ٹائر پنچر ہوا اور اس کا ڈرائیور اس کو تبدیل کر رہا تھا۔ حکیم صاحب اچھے اخلاق کے مالک تھے، باہر دھوپ میں وہ کھڑا ہوا تھا، کہا کہ آپ باہر میں دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں، آئیے میرے جو ہے مطب میں بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کی جب کار صحیح ہو جائے گی تو چلے جائیے گا۔ وہ صاحب جب وہاں پر جو ہے بیٹھے، ان کی ایک بیٹی تھی حکیم صاحب کی، وہ بیٹی بھی وہاں موجود تھی۔ کچھ دیر تک باتیں ہوتی رہی،
تو اس نے یہ شکایت کی اپنے تعلق سے، جب حال احوال جو ہے دریافت کیے گئے تو اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ حکیم صاحب سے ایسی ہی بات آئی تو انہوں نے اس کو لکھ دیا جو ہے اس کے دوا کی جو ہے یہ آپ کے لیے دوا ہے اور یہ آپ کی بیگم کے لیے دوا ہے۔ اتنی دیر میں جب تک وہ چیز ہوتی رہی دونوں کے لیے وہ نسخہ بھی لکھ دیا، دوا بھی دے دی اور ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس شخص نے بہت کوشش کی کہ اس کی جو دوا کی قیمت ہے وہ حکیم صاحب کو دے دے، لیکن انہوں نے قبول نہیں، بہت کوشش کی، قبول نہیں۔ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، پیسے بہت تھے، لیکن حکیم صاحب کہا کہ نہیں، میری آج کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، جو میرا خرچہ ہے اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے۔ اور ان کا ایک ہی کام تھا کہ اس کے بعد کسی کو بھی دیکھیں گے، کچھ بھی دوا دیں گے، پیسہ نہیں لیں گے، وہی ان کا طریقہ تھا، نہیں لیا جو وہ چلے گئے۔ وہ گیا وہ شخص جو ہے اور وہ دوا کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ اس کے کئی بچے اس کے بعد ہوئے، اس کے کچھ پریشانی نہیں ہوگی، علاج اس کا کیا جو ہے تو اس طریقے سے ان کے گھر میں بچے بھی ہوئے۔ اس کے اپنے جو ہے اس کی بھانجی کی، رشتے کی بھانجی کی شادی تھی اور اس کے شادی کا خرچہ اس نے اٹھا رکھا تھا، پوری تیاری شادی کی کر چکا تھا، اور بالکل عین جب شادی کا موقع تھا وہ خریداری کے لیے کچھ گئے ہوئے تھے دکان پہ، اس موقع پر اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے جس کی شادی کی پوری تیاری، اور شادی کی پوری تیاری وہی انگریز جو جس کا ذکر چل رہا تھا اسی کے ذمے پوری شادی کا خرچہ تھا۔ اس کے پاس پوری وہ چیز موجود ہے، جس کی شادی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا وہیں سے گزر ہوتا ہے، وہ سب جو ہے اسی علاقے سے، اسی دواخانے کے پاس سے، تقریباً 15 سال کے بعد کی بات ہو، اور اسی دواخانے کے پاس اس کا ٹائر پھر بنی، وہ وہیں پہ رکتا ہے اور جاتا ہے حکیم صاحب کے پاس اور کہتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ ہم اس کی جگہ پر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہم کرا دیں، جتنا ہم نے تیاری کیا ہے وہ سب کی سب آپ کی بیٹی کو دیں۔ یہ اسی دن کی بات ہے جس دن بیوی نے وہ لکھ کر کے دیا تھا کہ بیٹی کے لیے شادی کے موقع کے لیے یہ اخراجات ہے اس کی، بالکل اسی دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام، وہ شخص آیا اور انتظام ہو گیا۔ ایسے بہت سے میرے بھائیوں آپ کے آس پاس بھی ایسی چیزیں ہوں گی، جب اللہ پر توکل کر لیتا ہے نا آدمی، کوئی عزم کر کے اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو ضرور نوازتا ہے، وہ پورا کرتا ہے۔ جب آدمی مان لیا کہ اللہ ہمارا ولی ہے، وہ کارساز ہے اور ہمارا سب کچھ وہی کرنے والا ہے، تو وہ کرتا بھی ہے میرے بھائی، اس کی طرف سے انتظام بھی ہوتا ہے، بس توکل ہونا چاہیے، اور توکل بھی اس درجے کا توکل جس درجے کا توکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے، جن کو جب ڈرایا گیا اس بات سے کہ یہ لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ توکل تھا کہ ان کی زبان سے نکلا کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے کون ہے؟ اللہ ہے، وہ کافی ہے جو ہے، تو وہ توکل ہے۔ یہ باتیں میرے بھائیوں آج کی اس تراویح کی تھی۔ پھر سورہ نساء کی شروعات ہوتی ہے، لیکن وقت ہو گیا تو انشاءاللہ سورہ نساء کے تعلق سے کل کے درس میں آپ کے سامنے جب 5ویں پارے کی بھی تلاوت ہوگی تو باتیں رکھیں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔